صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں. اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں. وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ, بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہے, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز, ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر, چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا؟ خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی, جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا, یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کیجئے, میرا منہ نہ کھلوائیں, یہ محفل کسی اور کام کے لیے. اطمینان صاحب, ایک سیکنڈ, اطمینان صاحب, ایسے ایک منٹ, اطمینان صاحب. پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات پہ دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھیں, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کوشن مارجن ملا ہے IMF کا لون. میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں, جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کوشن مارجن ملا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانز اور ہمارے اگلے پلانز کیا ہوں گے. تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں, خاص طور پہ جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے, لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے, جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے اور آگے مزید لگے گا, اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے. تو واٹس یور ٹیک سر؟ جی بہت شکریہ, آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے کوشن مارجن کہا, میں اس کو بریدر کہتا ہوں.
اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں, لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں. سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی, قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے جس حالت میں. اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں, اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ضرور دیکھیں گے, اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ, اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے, آپ ہمیں اس بار رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی. ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے, انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا, وہ بیچارے شہید ہو گئے, وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے. اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا, اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا, یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی, لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں سب کو ہمیں مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا, یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیرٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی. جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا. اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا, اس کو ہم وڈرا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, اس کی تحسین کرنی چاہیے, ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے. اور بھی میرے پاس پریشر تھا, میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں, لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے.